شب برات کی برکات احادیث مبارکہ سے، اس میں عبادت کرنے، دعا مانگنے کا طریقہ، وہ بھی حدیث شریف سے۔ 10 نوافل ہیں، وہ بھی پوری تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو کب ہوگی؟ لیکن دعا کرنے کا طریقہ پہلے سیکھیں۔ آپ کی دعا کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 طرح کی دعا مسترد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت جو دعا مانگی جائے، دوسری جب جنگ چھڑ جائے اسی وقت جو دعا مانگی جائے۔ دوسرا وقت تو کبھی کبھی ملتا ہے، یعنی جنگ والا۔ ایک وقت تو 5 مرتبہ کم از کم دن میں ملتا ہے، دن اور رات میں۔ ملتا تو زیادہ ہے، ایک مسجد سے اذان ہو جائے، پھر دوسری مسجد سے ہوگی، پھر تیسری مسجد سے ہوگی، کہیں بھی سنتے رہو اور دعائیں مانگتے رہو۔ جیسے اذان آ جائے کان لگا کے اذان سنو اور اذان کے جواب دے دو، اسی کے بعد اپنی دعا کرو، انشاءاللہ تعالی یہ رد نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر۔ نہیں، ضرور چاہیے اور عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی سے مجبور نہیں ہے، کسی آپ کے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب عطا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، جیسا کہ اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں ایسا عطا کرے گا جیسے پرندے صبح کو بھوکے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ یعنی بھرے ہوئے پیٹ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اسی طرح سے پرندوں کی طرح یقین کرو، کوئی بھی پرندہ جمع نہیں کرتا، کتنا بڑا یقین ہوتا ہے۔ کوئی بھی کبھی کھیت میں کوئی اناج نہیں ڈالتا کہ کل یہ کھائیں گے، یہ ہمارے لیے دانہ نکلے تو کھائیں، نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ شب برات، بری ہونے کی رات، اس میں اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کو گناہوں سے بری کرتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ آتی جائیں گی، آپ سنیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی پورے سال کا حساب کتاب زمین پہ اتارتا ہے، کیا کیا کرنا ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ اس سال میں کون سا بچہ پیدا ہوگا انسانوں کا، اور اس سال میں کون کون سے لوگ فوت ہوں گے، اور کن لوگوں کو کتنی روزی عطا کرنی ہے، وہ بھی اسی رات میں ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ جب شب شعبان 15ویں رات آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ یہ سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا والے پہ تجلی رحمت فرما کے اعلان کرتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، میں اسے بخشش عطا کروں، بخش دوں، گناہ معاف۔ ہے کوئی روزگار کا طلب، میں اسے رزق عطا کروں، رزق بھی کشادہ ہو گیا، روزی میں برکت آ گئی۔ ہے کوئی گرفتار بلا، مصیبتوں میں پھنسا ہوا، اسے عافیت عطا کروں، مصیبتوں سے نجات عطا کروں۔ ہے کوئی ایسا اور ایسا
یعنی اسی کے علاوہ عام رحمتوں والا، یعنی جو بھی مانگو وہ مل جائے گا۔ یہ اعلان فجر تک ہوتے رہتے ہیں۔ صرف کمزوری ہماری ہے، مانگنے والے جو چاہیے مانگو، دینے والا خود اب آج جوش میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ ایسے فضائل ملے ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں ملے، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہوا ہے، تو ہمیں ضرور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا سچا پکا امتی بنا اور شفاعت میں حقدار بنا۔ شب برات میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر نکلا، پہاڑ کی طرف دیکھا، اللہ کا رسول ہے، دیکھا تو اللہ کی رحمت پہاڑ پہ برس رہی ہے، نور برس رہا ہے۔ آگے بڑھا اور دیکھا تو اس پہاڑ میں ہے کیا؟ بڑھ کے دیکھا، جب پہاڑ تک پہنچا تو دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس پتھر پہ آپ کا نور برس رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اس پہ رحمت برس رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس پہ لاٹھی مارو۔ وہ پتھر توڑا، پتھر توڑ کے دیکھا تو اسی کے اندر ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جو عبادت کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا، آپ کب سے یہاں پہ ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں 500 سال سے یہاں پہ عبادت کر رہا ہوں، میں نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مجھے یہ شرف ملا تھا۔ تو اس عبادت سے متاثر ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، مجھے یہ بتا کہ اسی سے بہتر بھی کوئی آپ کا بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں ہاں بہت سارے ہیں، کیوں نہیں؟ اے اللہ مجھے وہ دکھا جو اسی سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تحفہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے۔ ہر سال میں شب برات 15 شعبان المبارک کی رات، اس میں جو بھی عبادت کرے گا یہ 500 سال سے بہتر ہے۔ 500 سال اس امت کا 500 سال نہیں، وہ پہلے امتیوں کے مقابلے میں وہ 500 سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کریں، یہ اسی نسبت سے 500 سال سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں جو بھی آدمی 10 رکعت نماز پڑھے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو 2 انعام عطا کریں گے۔ ایک تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسری اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ یہ جامع الفاظ ہیں۔ گناہوں کا معاف ہونا ایک سائیڈ تو ہو گئی آزاد، باقی رہی امید کی بات، وہ عمر میں برکت، برکت میں سب کچھ ہوتا ہے۔